اپنے عقل کو صرف اپنی کمائی کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں لا یرجون لقاءنا، ان کی کوئی امید نہیں ہے کہ مجھ سے بھی ملیں گے. لا یرجون لقاءنا، ہماری ملاقات کی کوئی ان کو خبر نہیں ہے، کوئی امید نہیں رکھتے. وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی روزی پر وہ راضی ہو گئے، دنیا کے اس بود و باش پر وہ راضی ہو گئے. کماؤ کھاؤ بنگلہ بناؤ سیمنٹ پر لگاؤ اینٹیں جمع کرو یہ کرو وہ کرو، اپنا وہ اپنی عقل کی پوری صلاحیت کو اس طرف استعمال کیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ لا یرجون لقاءنا، وہ ہماری ملاقات کی کوئی خواہش نہیں رکھتے. ایک دن میرے پاس آنا ہوگا. واطمأنوا بها، اسی پر مطمئن ہو گئے. صبح سے لے کر شام تک کمانا 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 کمانا، پھر منصوبے بنانا، یہ کروں گا، میں بہت ہوشیار ہوں کمائی میں، بہت مجھے طریقے آتے ہیں، منصوبہ بنانا میرا کام ہے. سب درست ہے. سب سے بڑا منصوبہ ایک لمبے راستے لمبے سفر کے لیے ہے. سب سے بڑا منصوبہ دائمی گھر کے حصول کے لیے ہے، اور وہ یہی ہے اللہ کے حکموں کو ادھر بھی استعمال کرو ادھر بھی استعمال کرو. کماؤ تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کماؤ، عقل تابع کرو اللہ کے حکموں کو. اللہ نے اس وقت عقل کو تابع کیا، اس کو حکم دیا بیٹھو بیٹھ گیا، اس کو حکم دیا اٹھو اٹھ گیا. اے انسان تجھے میں نے وہی عقل دی ہے لیکن تو نے اس کو سرکش بنا دیا. واطمأنوا بها، اس پر اس کو اطمینان ہو گیا اس دنیا کی زندگی پر. کمانا کھانا کمانا کھانا. ایک باپ اپنے بچوں کو بھیجتا ہے کالج. آج کا میں نے اخبار دیکھا، بہت افسوس ہوا، مجھے بہت افسوس ہوا. گورنمنٹ کالج S72 کا لڑکیوں کا کالج ہے، اور وہ ڈرامہ کر رہی ہیں. ڈرامہ کس شکل میں کر رہے ہیں؟ کسی کو شوق ہو تو آ کے اخبار میرے پاس ہے، دیکھ لے دیکھ لے. افسوس ہوتا ہے. یہ بچی یہ بیٹی ظاہر ہے کل اس کی شادی ہوگی، اس کے گود میں جو بچہ آئے گا اس سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ اس کو ڈانس ہی تو سکھائے گا، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ ڈرامہ کرنا، ڈانس سکھانا. عقل کو اسی طرح ایک صاحب آئے کہنے لگے جی قرآن پڑھنے سے ہمیں پیسے نہیں ملیں گے، کفریہ کلمہ ہے، خدا کی قسم آپ سب سے میں اچھا زیادہ کھاتا ہوں اور مجھے عشق ہے قرآن سے، اللہ کا کرم ہے. وہ لوگ جو قرآن سے عشق رکھتے تھے دنیا پر حکومت کرتے تھے. ذلیل ہو گئے ہم، قرآن کو ترک کر کے چھوڑ کر کے. ذلت اور کس چیز کا نام ہے؟ اس کی بیٹی اس کے گود میں، اس کی بیٹی اس کی گود میں، اس کے زلفوں سے دوسرا فائدہ اٹھائے، آنکھوں پر دیکھے، اس کے چہرے پر نگاہ لگائے، اس کے سرخ ہونٹوں پر نگاہ لگائے. چپ ہو تم پر اور تمہاری زندگی پر. یہ کون سی کمائی ہے؟ کمائی اس کا نام ہے. اپنے عقل کو اس طرح استعمال کر رہے ہو، یہ طرف چھوڑ دیا. آیتون لقاءنا، یہ میری ملاقات کی کوئی توقع نہیں رکھتے. وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر وہ راضی ہو گئے. واطمأنوا بها، اور اس زندگی پر، ان ڈراموں پر، ایسے تعلیم پر. واطمأنوا بها، ان کو اطمینان ہو گیا. واطمأنوا بها، ان کو اطمینان ہو گیا. والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہ وہی لوگ ہیں جو میری نشانیوں سے غافل ہیں. آؤ گے بچوں، آؤ گے میرے سامنے. اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں. بما كانوا يكسبون، جو وہ دنیا میں عمل کرتے تھے، بہترین چیز میں نے ان کو دی، یہ ڈنگر کو نہیں دی.
آپ کماتے ہیں ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں کل کے لیے. ڈنگر کو جو چارہ ڈال دیا کھا لیا باقی پھینک دیا، اس میں کوئی عقل شعور نہیں ہے. کبھی کسی ڈنگر نے کارخانہ نہیں بنایا، کسی مچھلی نے اپنے لیے دکان نہیں ڈالی، درندوں نے جنگل میں کوئی منصوبہ بندی نہیں کی. شعور ہے، عقل نہیں ہے. اتنا شعور ہے کہ کھاؤں پیٹ کروں بس. تو ہم میں ان میں سے فرق کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ ان چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. جو دیتا تو میں ہوں، عقل بھی دیے، سارا کچھ دیا ہے، اس کو خیال نہیں کہ کون دے رہا ہے مجھے. اللہ اکبر. آگے جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں عقل کو دو جگہ استعمال کرتے ہیں، دنیا امور میں بھی اور اخروی امور کے لیے بھی. سوچے انسان کہ میں نے دنیا میں رہنا ہے، اتنا کماؤں کہ دنیا عزت سے میرے گزر جائے، کماؤں بچاؤں بھی اور پھر ساتھ کروں کہ اللہ کا حق اس میں کیا ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری زندگی ہے، کتنی پیاری زندگی ہے کہ جو اپنے مالک حقیقی کا خیال رکھے کہ اس نے مجھے حکم دیا کہ زکات نکالو، اس نے مجھے حکم دیا کہ نماز کا وقت ہے نماز کے لیے جاؤ، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نے تجھے پھول جیسا بچہ دیا، اس کی صحیح پرورش کرو، صحیح پرورش کرو، ایسا پرورش کرو کہ دنیا کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے زیادہ مجھے پہچانے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان. سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں ایمان ہے. اور جب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، یہ ایمان میں کمی ہوتی ہے کہ اگر میں نے بچے کو اس اسکول میں نہ بھیجا، اس کالج میں نہ بھیجا، اس یونیورسٹی میں نہ بھیجا تو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا. خدا کی قسم کچھ نہیں ہوگا. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ابھی ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر. دکھ ہوتا ہے جب اخبار پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، کیا کر سکتے ہیں. ارے کیوں قوم کیوں اتنی بے غیرت ہو گئی ہے؟ کیوں اندر ان میں ایمانی جذبہ کیوں نہیں ہے؟ کہاں گیا وہ مسلمان؟ اس طرح کیوں ہے؟ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے گورا، ہم گورے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ یقین کیجئے میں کسی زمانے میں باہر تھا تو ہم جب میں ممبر میں بیٹھا ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں، تو ہم چاول خریدتے. چاول گھر میں پکتے ہیں، چاول خریدنا، کپڑا خریدنا. میرے ساتھ میرا دوسرا بھائی، چھوٹا بھائی، قلم ہے میرا. ہم جاتے ہیں. آپ میری بات مان لیں تو وہ ہمیں دو قسم کے چاول بتاتا ہے. ایک انڈیا کا، ایک ہمارا چاول سستا ہوتا، انڈیا کا مہنگا ہوتا. لیکن انڈیا کا چاول جب پکائے تو دور خوشبو آئے، ہمارے چاول پکائے کچھ بھی نہیں. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے اندر سے گولی لایا، پاکستانی تھا، اس میں ملا ہوا چاول میں ملا ہوا. انڈیا کا بالکل صاف چاول. تربیت نہیں ہے، گھوڑوں کی طرح ڈالو، کھایا، اس کو مالش کرو بس. لیکن آپ یقین کریں میری بات پر کہ ہم نے وہی پاکستانی چاول خریدا، ہم نے وہی خریدا کہ میرا پیسہ میرے ملک میں جائے. یہ ایک تقاضا ہے اپنے غیرت کا. آپ یہاں پورا مکمل بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے فارن کی چیزوں سے؟ نہ خریدیں، چھوڑ دیں، ترک کر دیں. باہر کا کپڑا نہ لیں، اپنا کھدڑ بہتر ہے ان کے کپڑوں سے، ان کی غیرتوں کے کپڑوں سے. لیکن انہوں نے ہمیں بے غیرت بنا دیا. کیا کیا ہمارے ساتھ اور کر کیا رہا ہے؟ بغداد کیوں تباہ ہوا تھا؟ خدا کے لیے اپنی تاریخ پڑھو. صرف ڈائجسٹ اور قصے اور ناول نہ پڑھو. یہی حالت تھی جو اس وقت پاکستان میں ہے. یہ حالت تھی تاریخ پر، اور کچھ نہیں. تو اگر ناول ہی پڑھنا ہے تو آخری چٹان پڑھ لو اس کا، حجازی کا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بغداد کیسے
تہس نہس ہوا تھا. کیوں ہوا تھا؟ مستعصم باللہ خلیفہ تھا آخری عباسی دور کا، اور وہ یہی کام کر رہا تھا جو ہمارے یہ لٹیرے کر رہے ہیں. کرسی کی تلاش میں تھا وہ، اور اس کا جو وزیر اعظم تھا وہ شیعہ تھا توسی. پہلے اس نے فوج کی کم کرنے کی کوشش کی، فوج کم ہوئی، وقت نہیں ہے کیوں کم کی، کس طرح ہوا، کیا بہانے بنائے. پھر ہلاکو خان کو حکم دے کہ آؤ اور چڑھائی کرو. قصہ بڑا لمبا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. ہم 10 ملکوں کو ویزا فری دیں گے، ایئرپورٹ پر آن ارائیول انٹری ویزا دیں گے ہم. کون لوگ ہیں وہ؟ یہی حال اس وقت تھا. جب وہ آ گیا ہلاکو خان تو سروں کی کھوپڑیاں لگ گئیں. علماء کی لائبریریاں دریائے دجلہ میں ایسی بہائی گئیں کہ پہلے وہ خون سے سرخ ہو گیا، اور جب کتابیں اس میں ڈالی گئیں تو کالی سیاہی، یہ پرنٹنگ سسٹم تو نہیں تھا اس وقت، ہاتھ سے لکھتے تھے. کیا لوگ تھے وہ! اور دریائے دجلہ سیاہ ہو گیا. شیخ سعدی صاحب گلستان میں لکھتے ہیں کہ اے آسمان، اس دن تو بھی نہیں رویا کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی، تو بھی نہیں رویا. آگ دور ہے، قریب نہیں آ رہی، آ جائے گی. ہر ایک کو اپنی جگہ پر ٹھیک ہونا چاہیے. میں اپنے نفس سے کہتا ہوں، آپ کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے. ہم اوپر ہماری بات نہ پہنچتی ہے، نہ کچھ فائدہ ہے، نہ کچھ فائدہ ہے. سازش پر سازش ہو رہی ہے ہمارے اس ملک میں، کوئی وجہ نہیں ہے سوائے ہمارے اعمال کے. شرک ہمارے دلوں میں گھسا ہوا ہے. اگر یہ گھسا ہوا نہ ہوتا تو ہماری مسجد بری ہوتی 12 بجے. ہم نے چیزوں پر اتنے دل لگائے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو چھوڑوں گا تو کیا ہو جائے گا. بالکل اللہ سے ہم دور ہو گئے. مسجد کا کام کروں گا پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا. میں نے بہت بڑا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، وہ مجھ سے رہ جائے گا. نہ میرا وعدہ وعدہ رہا، نہ میرا قول قول رہا. میں کون ہوں؟ مسلمان ہوں. نماز کا وقت کوئی بات نہیں ہے، ہو جائے گا. ایک صاحب آگے کہنے لگے جی کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، لیکن اگر بے وقت پڑھ لیا تو اللہ غفور رحیم ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے وقت وقت پر نماز فرض کی ہے. فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نماز کو پڑھتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. مرضی کی نماز اللہ کو نہیں چاہیے. وہ جو نہیں پڑھتے ان کا حساب دیکھتے ہیں آپ. معمولی باتیں نہیں ہیں. ایک نہ ایک دن ہم نے اللہ کے پاس جانا. کبھی آتے ہیں کہ جی میرے والد صاحب انتقال ہو گئے، دعا کیجیے. کوئی آتا ہے میری بیوی کا انتقال ہو گیا، جی دعا کیجیے. میرے بارے میں بھی ایک دن آ جائے گا کہ مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا، دعا کیجیے. آپ کے بارے میں آ جائے گا. ہم کیا تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. آخر میں دوبارہ میں عرض کر دوں، ایک صاحب آئے تھے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، کہتا ہے شیطان کا خرچہ سارا میں برداشت کروں گا. اوپر